نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والعشر ذو الحجة والشفع سائر الأيام والبدر هو الله ذو الجلال والإكرام أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن العشر عشر الضحى والبدر يوم العرفة والشفع يوم النحر. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو پاک پروردگار خالق کل مالک حقیقی ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، شکریہ ہے کہ اس نے ہمیں حرمت والے مہینوں میں ذوالحجۃ الحرام جیسا حرمت والا مہینہ، جسے حج کا مہینہ بھی کہتے ہیں، جو بابرکت مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، فضیلتوں اور عظمتوں کا حامل مہینہ ہے، اس میں داخل فرمایا۔ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار نے اس مبارک محترم مہینے کے پہلے جمعے میں اس کی بارگاہ میں، اس کے گھر مسجد گلزار مدینہ میں ہمیں اپنی جبین نیاز اس کی بارگاہ میں جھکانے کا شرف نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بھی احسان پر شکر ادا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو اپنے حبیب ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار کائنات ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، اس شکریہ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز آج ذوالحجۃ الحرام کے اس بابرکت، باعظمت، بافضیلت مہینے کی خصوصیات اور برکات کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ بہت ہی بابرکت، باعظمت مہینہ ہے، وہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ماہ کے اول 10 دن بہت عزیز ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو اس مہینے میں عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کثیر ثواب عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور لوگ اس ماہ مبارک میں حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وقوف عرفات کرتے ہیں، ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ حج کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہے۔ کوئی ان 10 ایام میں، یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک ایک دن کا روزہ رہتا ہے تو اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ام المومنین
بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت کردہ حدیث ہے. اس کا مفہوم ہے اس مہینے میں ایک روزہ رہنے پر 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور 100 گھوڑوں کو جہاد پر بھیجنے کا ثواب ملے گا. اس ماہ مبارک کے اول 10 دن میں عبادت کا بہت ثواب. اس میں حج ہے، عرفہ ہے، ایام تشریق ہے، تلبیہ ہے، عید ہے، قربانی ہے. اسی ماہ مقدس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر بھی فرمائی. ہر خوشی اور رحمت والی چیز مبارک ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو مبارک کہا، کعبے کو مبارک کہا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مبارک کہا. اس ماہ مبارک کی رات میں عبادت کرنے والے کو حج و عمرے کا ثواب ملتا. پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں ایام قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اس کے حضور قربانی کرنا. گوشت و خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا بلکہ آپ کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا. قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں بلکہ گوشت کو جمع کرنا نہیں بلکہ اس گوشت کی تقسیم بھی ہو. اصل قربانی دین کے لیے جان و مال اولاد بلکہ تمام محبوب چیزوں کو دین کے لیے قربان کر دینا اصل قربانی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان، اپنی مال اور اپنی اولاد قربان کر کے بتا دیا کہ قربانی کسے کہتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال جملہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، شروع میں تو آپ نے سماعت فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں روزہ رہنے کی فضیلت اور برکت، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بالخصوص ترغیب دی ہے، تعلیم فرمایا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رہیں. 9 ذی الحجۃ الحرام کے روزے کی فضیلت و برکت یہ ہے کہ آپ کے پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کا کفارے کا سبب ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق یعنی 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کے دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں. فرمایا ان دنوں میں قربانی کر کے خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرتے رہیں. عزیزان گرامی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر فرمایا اور تعمیر کعبہ میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کیا کہ تعمیر کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت بجا لائی. پتھر اٹھا کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لا کر دیتے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی. جب کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر فرما دیا، دعا کی مالک و مولا اس گھر کو، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. نبی کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا اور آج دنیا دیکھتی ہے کہ شہر مکہ کو امن والا شہر کہا جاتا ہے
اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مالک و مولا نہ صرف اس شہر میں، اس گھر کے اطراف میں، اس کعبۃ اللہ شریف کے گرد و نواح میں نہ صرف تو امن رکھ بلکہ مالک و مولا اس میں برکت بھی عطا فرما، ہر قسم کے میوے اور پھل سے اسے سرفراز فرما۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے مکہ المکرمہ میں ہر قسم کا میوہ آپ کو وہاں فراہم کیا جاتا ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ برکت ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ انہوں نے خدمت کی، اللہ کے حکم کی بجا آوری فرمائی، کعبے کو تعمیر کیا اور دعا کی کہ امن دے، مالک و مولا امن کا شہر بنا دے۔ اللہ نے امن کا شہر بنا دیا، دعا کی مالک و مولا اس میں برکت دے، برکت عطا فرمائی۔ اور ایک دعا اور یہ بھی کی کہ اے اللہ اس بابرکت گھر کی خدمت کے لیے ہر زمانے میں میری نسل میں سے اس کی حفاظت اور اس کی خدمت کرنے والوں کا انتخاب فرما۔ اور ایک خصوصی دعا فرمائی جو ہر نبی نے تمنا کی تھی، جب ہر نبی کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اگر آپ کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو اس نبی رحمت کی مدد کرنا اور ان کے دست حق پر ایمان لانا، یعنی پیارے مصطفیٰ کی نبوت کو قبول کر لینا، ہر نبی کو یہ تعلیم دی گئی اور ہر نبی کو یہ بتلایا گیا کہ اپنی امت کو یہ تعلیم دینا کہ نبی آخر الزمان، ایک آخری زمانہ آئے گا، اس میں ایک نبی کا ظہور ہوگا جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہر نبی اپنے رب اللہ عز و جل سے پیارے مصطفیٰ کے بارے میں سوال کرتے تو پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، پیارے مصطفیٰ کا مقام، پیارے مصطفیٰ کی عظمت جب اللہ تعالیٰ نبی کو بتلاتے، کوئی نبی، ہر نبی کو جب اللہ بتلاتے تو وہ نبی خواہش تمنا کرتے ہیں، اللہ کاش میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوتا، نبی نہ، یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونے کی خواہش تمنا ہر نبی نے کیا۔ آپ اپنی خدمت پر ناز کریں عزیزان گرامی کے بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی نعمت سے آپ کو سرفراز کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جو نبی آخر الزمان سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہونے والا ہے نا، جن کا ظہور ہونے والا ہے، مالک و مولا ان کا ظہور میری اولاد میں فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ساری دعاؤں کو قبول کیا، شہر مکہ کو امن والا شہر بنایا، شہر مکہ میں برکت رکھی، شہر مکہ پاک پروردگار نے آپ کی اولاد سے خدمت لے لیا اور آخر میں آپ ہی کی اولاد میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خدمت کو قبول کر کے یہ شرف و عزت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ کی نسل میں انبیاء در انبیاء ہیں۔ آپ کے ایک فرزند حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، آپ کی نسل در نسل جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں، انبیاء پر انبیاء، انبیاء پر انبیاء آئے۔ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو نسب چلا تو درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی تو حضرت سیدنا عبد المطلب، پھر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی۔ تو اس طرح پیارے مصطفیٰ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے یہاں دنیا میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے۔ تو یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ان کی ایثار و قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ آپ سارے انبیاء علاوہ پیارے نبی کی، پیارے مصطفیٰ کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں نا، ان تمام انبیاء میں سب سے زیادہ آزمائے گئے، امتحان لیے گئے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کو مختلف امتحانات میں آزمائش مبتلا کیا گیا، اور ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ثابت قدم رہے اور اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کر کے کامیاب اور بامراد ہوئے۔ توحید کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ کر مقابلہ کیا، تنہا ہو گئے، لیکن اللہ کی ذات، اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو کبھی فراموش نہیں کرنا، حتیٰ کہ آپ کی اس جرت اور آپ کی اس تبلیغ وحدانیت کو جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا، لوگوں سے کہا کہ یہ بتوں کی پرستش کرنا چھوڑو، یہ بتوں کو پوجنا چھوڑو، یہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں، برملا یکا و تنہا ان بت پرستوں کے سامنے آواز اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی یہ تبلیغ کا اثر ہوا کہ آپ کا نام نمرود، جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، ظالم و جابر بادشاہ تھا، اس تک بات پہنچتی ہے کہ ایک شخص ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، دعوت توحید دے رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہلاتے ہیں۔ نمرود کے پاس آپ کو لایا گیا، اس نے بھی کہا کہ مجھے خدا مان لو، میں خدا ہوں۔ عزیزان گرامی، تفصیلات بہت ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالق ہے، وہ مالک حقیقی ہے، وہ رب حقیقی ہے، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، جس کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں، کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور سورج کو مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر بتا۔ نمرود پریشان ہوا، سورج پر تو اس کا کنٹرول نہیں ہے، غصے میں تحش کے عالم میں حکم دیا کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ دہکاتی ہوئی آگ، دہشت ناک آگ کو جلایا گیا عزیزان گرامی، اور اس آگ میں پھینکنے کے لیے کوئی خرید بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اب اللہ کے خلیل کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ تو اس وقت شیطان لعین مردود ایک شیخ والا لباس اوڑھا ہوا ان لوگوں کے پاس پہنچ کر مشورہ دیتا ہے کہ گوپھن تیار کریں، منجنیق جو ہوتی ہے اس کو تیار کریں، اور منجنیق میں حضرت ابراہیم کو رکھ کر ڈھکیل دیں، تو منجنیق گوپھن جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈھکیل دیں گی۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سامنے یہ سب سازشیں رچی جا رہی ہیں، آپ کے سامنے آگ جلائی گئی، آپ کے سامنے یہ مشاورت ہوئی کہ گوپھن منجنیق تیار کر کے آپ کو آگ میں پھینکا جائے۔ آپ نے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی، عزیزان گرامی، اطمینان و سکون سے رہے۔ جب منجنیق میں بٹھایا گیا، اب آپ کو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، حضرت جبریل امین سید الملائکہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے خلیل حکم فرمائیں، میرے ساتھ آگ کا فرشتہ میں لایا ہوں، آپ کے حکم کا منتظر ہے، بس آپ حکم فرمائیں، پھر مار کے ساری آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ کے خلیل نے فرمایا، اے جبرائیل امین، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لوگ جو میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، جو یہ لوگ مجھ کو آگ میں ڈھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مجھے آگ میں ڈالنے جا رہے ہیں، یہ جو جتن جتا رہے ہیں، ان کے دلوں میں خیال ڈالنے والی ذات کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا
تو جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے خلیل ان لوگوں کے دلوں میں بھی خیال ڈالنے والی ذات وہ مختار ذات اور بے شک رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے خلیل نے فرمایا جب میرا اللہ عز و جل ان کے دلوں پر کنٹرول کرنے پر قادر ہے, ان کے دلوں میں یہ خیال اللہ عز و جل نے ڈالا ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے, تو مجھے اللہ کی محبت, اللہ کی وحدانیت کو پھیلانے اور دعوت دین دینے کی محبت میں, اللہ کی محبت نے اس قربانی کو قبول کرنے میں مجھے اس امتحان میں اترنے کی ضرورت ہے. میں اللہ کی اس رضا پر راضی ہوں. خاموش ہو گئے. اور عزیزان گرامی, آپ ہم سنتے آتے ہیں, پڑھتے آتے ہیں, قرآن میں یہ واقعات ہیں, احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ اجمالاً یہ واقعات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب آگ میں آپ کو جھونکا گیا تو ظاہراً آگ تو آگ تھی, وہ آگ تو آگ تھی, لیکن وہ حضرت خلیل کے لیے آگ جا کر باغ بن گئی. آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے, مجھے اور آپ کو اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے خلیل نے علیہ السلام نے جو 3 قسم کی بھی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی, اپنی جان کی قربانی, اپنے مال کی قربانی اور اپنی اولاد کی بھی قربانی. انشاءاللہ دیگر واقعات جمعہ کے آئندہ جمعے میں بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور عید الاضحیٰ بڑی عید کا دن جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں بروز منگل 20 جولائی کو بڑی عید کا دن ہے. یہاں مسجد گلزار مدینہ میں 2 نمازوں کا جماعت کا اہتمام کیا گیا. پہلی جماعت 8:15 پر ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. 8:15 8:15 بجے پہلی جماعت ہوگی. تو آپ حضرات ایک آدھا گھنٹہ پہلے یہاں پر 7:45 تک تشریف لا لیجئے تاکہ ہم اللہ کے خلیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ السلام کی فضائل اور مناقب کچھ ذکر خیر کر کے اپنے دلوں کو مجلہ و منور فرمائیں گے. پھر اس کے بعد پھر عید کی نماز ہوگی. دوسری جماعت عید کی 10:15 بجے جو علامہ اعجاز حسین نقشبندی صاحب ہمارے امام و خطیب مسجد گلزار مدینہ اس کو لیڈ کریں گے, وہ امامت فرمائیں. تو آپ اس نیوز کو, اس اپڈیٹ کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک پہنچائیں کہ مسجد گلزار مدینہ میں 2 نمازیں ہیں عید کی. 8:15 بجے پہلی جماعت, دوسری جماعت 10:15 بجے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنت موقع عطا فرمائے. اس کے بعد